ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی، اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا، اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی، اب 6 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور اس کا گلا کاٹ سے شہرک کاٹ دی گئی، اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ وہ تیسری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا، اس نے اس کو مار کے اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا، اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے، یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، درندگی کا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو ایپریہینڈ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ پنجاب میں کرائم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا ہے، میرے لیے بہت شکر کی بات ہے، بہت لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک خدا نخواستہ آپ کے خود کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی چوری جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کا سامان بھی لوٹتے ہیں، آپ کی خواتین کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ وہ آپ دور بیٹھ کے بھاشن دینا اور باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میرے پہ ہے، مجھے اس چیز کا یہ احساس ہے کہ میں بطور وزیر اعلیٰ، بطور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو، آپ میں سڑکیں بنا سکتی ہوں، میں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہوں، گھر بن سکتے ہیں لوگوں کے، اور جو بسیں آ سکتی ہیں، ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہاسپٹل اچھے ہو سکتے ہیں، اسکول اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ کے کاروبار محفوظ نہیں ہے، آپ کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہوں اور نامراد ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا، کل کو مجھے اس کا جو جواب دہی کرنی پڑتی ہے، جو مجھے اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل مجھے اس کا کیا اس کے میرے پہ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، میری ذات پہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ تو میں انجانے میں یہ نہیں کر رہی، تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ کل اس کا کیا میرے پہ ایک امپیکٹ آ سکتا ہے، میں یہ سب جانتے بوجھتے کر رہی ہوں، لیکن خوف سے بڑا میرا فرض ہے، خوف سے بڑی میری ذمہ داری ہے۔ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ایک پل کا، لیکن جتنی دیر میرے سر پہ یہ ذمہ داری ہے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو سکتی ہوں کہ میں نے اپنی طور پر جو ہے انسانی کوشش جو ہے وہ پوری کی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ انتظامی طور پہ، حکومتی طور پہ، میں سیاسی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں، میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتی ہوں، میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ مجرم کو فوراً پکڑا جائے، مجرم کو سزا ملے، ایک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو، معاشرے کے اندر ایک خوف کریٹ ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سب کے، اور یہ میں کر رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسیس نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے۔